ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریف ہیں اس رب کائنات کے لیے جس نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے طوفان نوح میں کشتی نوح کو ڈوبنے نہیں دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال برابر بھی جلنے نہیں دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے بچا لیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ بہا دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے جناب اسماعیل کو چھری کے تلے بھی ایک بال برابر بھی نہیں کٹنے دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے میرے اور آپ کے آقا کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا اور یتیم پرور بنا دیا۔ اللہ کریم کی حمد بے پناہ کے بعد حضور پر بے پناہ درود پاک، وہ ہستی جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ جو حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، یہ نہ دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کیفیت کو دیکھیں، میں کچھ پڑھوں اور حضور سن رہے ہوں، میں کچھ بولوں اور میرے آقا سن رہے ہوں، تو میرے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے۔ اگر ہمارا حضور درود سن رہے ہوں اور ہماری التجائیں حضور سن لیں تو کیا خیال ہے ہماری بگڑی نہیں بن جائے گی؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول ہمارا درود سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتہ۔ پہلے مصرے میں تو آسانی ہے، بندے سمجھ جاتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ دوسرے مصرے کا نہیں پتہ ہوتا۔ دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہیرے اور جواہرات کی جو کان ہوتی ہے نا، یہاں دوسرے مصرے میں کان سے مراد گوشت نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے بلکہ ہیروں والی کان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کان لالے کرامت، مضاف مضاف الیہ بنایا۔ آپ کہتے ہیں وہ کان
جس میں کرامات ہیں، جس میں معجزات ہیں، اس کان پر بھی میں لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا بھی درود و سلام پڑھیں وہ کم ہے، اور حضور ہمارے درود کے محتاج، حضور ہمارے درود کے محتاج۔ وہاں تو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، وہاں تو میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، جبرائیل ہیں، بڑے بڑے مقربین درود پڑھ رہے ہیں۔ ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے؟ ہاں، ہمارے لیے بخشش کا وظیفہ ہے، ہماری مشکلات دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ ہم حضور پر درود پڑھیں گے، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ جناب شیخ ابراہیم نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جناب جبرائیل نے دعا فرمائی اور دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کریم، جو حضور پر درود نہ پڑھے تو اس پر لعنت فرما، اس پر رحمتیں نہ ہوں۔ تو جب حضور کا نام لیا جائے تو آپ درود پاک پڑھا کریں۔ جناب شیخ ابراہیم نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کس طرح ملے گی؟ اللہ مجھے بخشے گا کس طرح؟ حضور نے کہا، تو مجھ پر درود پڑھ لیا کر، اللہ تیری شفاعت، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے گا، میں تیری شفاعت فرما دوں گا۔ تو حضور پر درود پاک پڑھا کریں، اور جمعے کے دن تو ضرور حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں۔ اس دن اپنا معمول بنائیں، روٹین بنائیں کہ انشاءاللہ جمعے کے دن کچھ حصہ ہم ضرور نکالیں گے اور اپنے محبوب پر درود پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں بھیجا گیا، میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ میں اخلاق کے حسن کو مکمل کر سکوں۔ حضور ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے آئے، حضور ہمیں جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے۔ آج ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ جائیں جا کے کچہریاں دیکھ لیں، تھانے دیکھ لیں، لوگوں کے معاملات کیا ہیں، اخلاقی کس درجے پر ہم اخلاقی طور پر کھڑے ہیں۔ کچہریاں ہوں، تھانے ہوں، سڑکوں پہ حالات دیکھ لیں۔ حضور ہمیں اخلاق سکھانے آئیں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں اخلاق حضور نے سکھائے ہیں، وہ اخلاق کیا ہیں۔ آج ہم لوگ حضور کی سیرت تو پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت ہم نے پڑھی، زندگی حضور کی حیات مبارکہ ہم نے پڑھی سنی، لیکن ہم نے اتنا سنا، اتنا پڑھا، یا یوں کہیے کہ عدم توجہ کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ صرف ایک واقعہ ہی ہے۔ ہم نے صرف حضور کی ذات مبارکہ، حضور کی حیات مبارکہ پڑھنے کے بعد ہمارے نزدیک وہ ایک واقعہ ہی لگتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کو دیکھیں تو وہ جب حضور کی زندگی پڑھتے ہیں، حضور کی حیات پڑھتے ہیں، تو وہ ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک پارلیمنٹ کا بندہ تھا انگلینڈ میں، جان وین کیلورن اس کا نام ہے، انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں ساری ریسرچ موجود ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا، میں اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن میں جب حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنا شروع کی، ایک واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب میں نے حضور کی حیات مبارکہ سے یہ واقعہ پڑھا تو میرا ایمان یہ گواہی دینے لگا کہ یہ ہستی اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے واقعہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوا، تو ہندا نے جس کے والد کو جناب حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا،
وہ کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ہندا کے والد کو جناب حمزہ نے قتل کیا تھا، جب احد کا واقعہ ہوا تو ہندا نے اپنے غلام کو وحشی کو کہا، وحشی ایسا کرو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کرنا، اور قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد تم ان کا لیور یعنی جگر لے کر آنا، تم ان کی آنکھیں لے کر آنا اور ان کے کان مبارک کاٹ کے لے کے آنا، میں ان کا کلیجہ چبانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ واقعہ پڑھا، میں بڑا حیران ہوا، کیسی عورت تھی۔ کہتا ہے میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ اس کے غلام نے اسی طرح کیا، جناب حمزہ کو شہید کیا، آپ کے اعضاء کاٹے اور لے گیا۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول اتنے صدمے میں تھے، اتنے غمگین تھے کہ حضور نے ایک چادر مبارک جناب حمزہ کے پورے جسم پر دے دی تاکہ کوئی آپ کے جسم کو نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک پریشان اور غمگین رہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی غمگین ہوا کہ مسلمانوں کے نبی کے چچا تھے اور وہ آپ کے بڑے پیارے تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے جناب حمزہ سے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اب جب اللہ کے رسول کے پاس، جناب محمد کے پاس جب طاقت آئے گی تو وہ ہندا سے بدلہ ضرور لیں گے۔ کہتا ہے میں حیران تھا کہ کیسی عورت جس نے آپ کے چچا کے اعضاء کٹوا دیے۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول کے پاس طاقت تھی، حضور کے پاس طاقت بھی تھی اور چاہتے تو اس کو مروا سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہندا حضور کی بارگاہ میں آئی۔ ہندا نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معافی عطا فرما دیں، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ کہتا ہے میں نے سنا، میں نے دیکھا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، کہتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا اب آگے لکھا ہوگا کہ وہ اس کو باہر نکال دیں گے، بدلہ لیں گے، قتل کروا دیں گے، لیکن حضور نے قتل نہیں کروایا، حضور نے بدلہ نہیں لیا، حضور نے ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہیں حضور کے اخلاق کریمانہ۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہی ہیں جو اتنی برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے پھر ایک اور بات کی، کہتا ہے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے وحشی کا واقعہ پڑھا کہ وہ شخص جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا، وہ غلام، اس کا نام وحشی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا فتح مکہ کے بعد۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی معافی عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی معافی عطا فرما دی اور حضور نے کہا وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے اور مجھے وہ یاد تڑپاتی ہے۔ وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یہ ہیں حضور کے اخلاق کریمانہ۔ آج ہمارے خلاف کوئی ایک بات کر دینا، تھوڑا سا اونچی آواز میں ہمارے سے بات شروع کرے تو ہم کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ اس طرح بات کیوں کی ہے؟ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ دیکھیں، اللہ کے رسول وہ جنہوں نے چچا کو قتل کیا، شہید کیا، اللہ کے رسول ان کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اگر ہم جان لیں، ہمارے نزدیک میں نے عرض کیا سنتے ہیں نا تو ایک محض واقعہ ہی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے نزدیک ایک عام واقعہ نہیں ہے۔ ایک اور غیر مسلمہ کا بیان میں نے سنا، نو مسلم، اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا، وہ جرنلسٹ تھی اور وہ کہتی ہے میں فلسطین گئی، فلسطین میں نے جا کے ایک شخص سے یہ واقعہ جب سنا اس کے بعد میں نے تحقیق کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں جب گئے، طائف کے بازار میں گئے تو لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا کہ مسلمانوں کے نبی پر لوگوں نے پتھر برسائے لیکن انہوں نے آگے سے دعائیں دیں تو مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کے رسول ہی ہیں جو اتنی برداشت کر رہے ہیں۔ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور اگر آپ کہیں تو طائف 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، حضور اگر آپ کہیں تو 2 پہاڑوں کو ملا نہ دوں، یہ سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر آپ حکم کریں۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا نہیں جبریل، یہ جو آج پتھر برسا رہے ہیں کل یہ جان قربان کریں گے، یہ آج جو ہمارے مخالف ہیں کل یہ ہمارے نام پر جانیں قربان کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں اور یہ حضور کی حکمت اور بصیرت ہے۔ آج ہم صرف حضور کے اخلاق جان لیں اور سیکھ لیں، یقین جانیں ہماری کچہریاں ویران ہو جائیں، ہمارے تھانے ویران ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق سکھائے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم رہے ہیں۔ جناب انس جب 10 سال کے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو حضور کے پاس چھوڑ کر گئیں۔ اچھا ایک چیز ہے کہ اخلاق اگر دیکھنے ہو نا تو کسی بندے کے چہرے کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر کوئی مسکرا کے آپ کو ملے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں جب تک اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ تو کسی کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر ہم اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خادم ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب انس سے کسی نے پوچھا انس یہ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا تھا، مجھے آج تک پوری حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ آپ نہیں سمجھے، قرآن مجید میں ہے کہ والدین کو اف نہ کرو، والدین آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ کے محسن ہیں، ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی وجہ سے آپ نے پرورش پائی ہے، ان کی وجہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، نشو نما ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کو اف نہیں کرنا، لیکن آج لوگ والدین کے آگے بھی بولتے ہیں۔ آج کا نوجوان والدین کے آگے بھی اف کیا بلکہ ان کو ڈانٹ دیتا ہے۔ لیکن حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ غلاموں کو بھی اف نہیں کہا۔ جناب انس کہتے ہیں پوری حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا اور ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا کہ انس یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام بھیجا، میں کام کے لیے جا رہا تھا، میری عمر تھوڑی تھی، بچہ تھا، راستے میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، وقت زیادہ ہوا، اللہ کے رسول مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے، جہاں میں کھیل رہا تھا حضور وہاں آئے، میں نے حضور کو دیکھا تو مجھے ڈر لگا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے، اب تو میں مشکل میں آ گیا، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ انس کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا اور ایک لفظ بھی نہیں کہا، حضور نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا مجھے غصے کا ایک بھی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، غصے کے اثرات ہے ہی نہیں تھے۔ یہ باتیں بیان کرنا اور سننا بڑا آسان ہے لیکن عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کے آگے غصہ کر لیتے ہیں۔ نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ غلام ہیں، غلام کے آگے بھی غصہ نہیں کیا حضور نے۔ جناب انس کہتے ہیں حضور نے کبھی بھی اپنے لیے، اپنے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں کیا۔ ہاں اگر غصے کا اظہار کیا ہے، جلال کا اظہار کیا ہے تو دین کے معاملے میں کیا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے دین کے معاملے کو پیچھے کر دیا اور جہاں انا پرستی ہو، اپنا پن آئے، اپنی بات آئے، دنیا کی بات آئے، ہم غصہ کر لیتے ہیں۔ اپنے بارے میں بات آئے، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں تو بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، بچوں کو ڈانٹ بھی لیں گے، لیکن دین کے معاملے میں بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ شادیوں پہ کیا حال ہے، وہاں بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب کبھی دنیا کی فکر ہو، فیوچر کا معاملہ ہو، وہاں بچوں کو ڈانٹ لیں گے۔ اللہ کے رسول کا کیا طریقہ رہا؟ حضور دین کے معاملے میں ڈانٹ لیتے لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں ڈانٹتے تھے۔ آج ہم لوگ حضور کا ذکر سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں،
لیکن بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہی بدلیں گے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہ کرے, کیا خیال ہے وہ بدل جائے گا؟ بدلے گا وہی جو بدلنے کی کوشش کرے گا. ایک نوجوان لکڑیاں کاٹ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں آرا تھا اور لکڑیاں کاٹ رہا ہے. ایک بزرگ پاس سے گزرے, ان بزرگوں نے دیکھا نوجوان لکڑیاں کاٹ. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا لکڑیاں کاٹ رہا ہوں. اچھا, اب چلے گئے نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے پھر واپس آئے. تھوڑے دیر بعد دیکھا وہ نوجوان وہیں سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے. کہا بیٹا ابھی تک وہیں ہو, آگے نہیں کوئی لکڑی کاٹی, ابھی تک وہی لکڑی کاٹ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میری جو آری ہے نا یہ تیز نہیں ہے, یہ ٹھیک طرح چلتی نہیں ہے, اس لیے مجھے محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے. ان بزرگوں نے کہا بیٹا ایسا کرو, تھوڑی دیر کام روک لو اور آری تیز کر لو. پہلے آری تیز کر لو, پھر لکڑیاں کاٹ لینا, جلدی ہو جائے گا. اس نے کہا بابا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے لکڑیاں کاٹنی ہیں. آج ہمارا بھی یہ حال ہے, زندگی کی دوڑ میں ایسے لگے ہیں, ایسے دوڑ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر رک جائیں, زندگی کو تھوڑی بریک لگائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری آری بھی خراب ہو چکی ہے, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہمارے پاس. بدلتا وہ ہے جو بدلنا چاہتا ہے. امریکہ کی ایک کمپنی ہے فورڈ, گاڑیوں کی کمپنی ہے. اس کا مالک ایک دن واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑی اونچی عمارت کا ہوٹل تھا, وہاں قیام کر رہا تھا. اس نے کسی مہمان کے پاس جانا تھا ملنے کسی کو. وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں پھول مل جائیں, میں پھول لے کر اپنے مہمان سے ملنے جاؤں. اس نے کہا میں نے پھول ڈھونڈنے چاہے تو میں نے بلڈنگ کے نیچے دیکھا, مجھے پھول مل نہیں رہے تھے. اونچی اونچی عمارات ہوتی ہیں, وہاں سے سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہنے لگا میں دیکھنے لگا کہ کہیں سے پھول مل جائیں. کہتا میں نے بڑی تگو دو کر کے ایک پھول کی دکان ڈھونڈی, چھوٹا سا ایک ریڑھی کی طرح ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا, اس کے اوپر چند پھول ایک بندے نے رکھے ہوئے تھے اور وہ پھول بیچ رہا تھا. کہتا میں نیچے آیا, آ کے پھول والے کے پاس پوچھا پھول کس طرح دو گے. میرا سودا ہوا. سودے کے بعد میں نے اسے ایک مشورہ دیا. اب وہ جو مالک تھا وہ ایسا بندہ تھا کہ آگے بڑھنے کی سوچ تھی, ایک اچھا ذہن رکھنے والا بندہ تھا. اس نے کہا ایسا کرو کہ تم اونچی اونچی آواز لگایا کرو کہ میں پھول بیچ رہا ہوں, پھول بیچ رہا ہوں. اپنی آواز لگایا کرو سودا بیچنے کے لیے. اس بندے نے کہا اگر میں آواز لگاؤں گا پھول بیچ لوں یا پھول لے لو, پھول لے لو, تو کیا ہوگا؟ اس بندے نے کہا, فورڈ کمپنی کے مالک نے کہا اگر تم آواز لگاؤ گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم پھول بیچ رہے ہو. مجھے بھی نہیں تھا پتا, میں نے بڑی مشکل سے تمہاری دکان کو ڈھونڈا ہے. اس نے کہا اچھا سمجھو میں نے آواز لگا لی, پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا اگر تم آواز لگاؤ گے زیادہ پھول بکیں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایسا کرنا جب زیادہ پھول بکیں گے, زیادہ منافع ہوگا تو دکان بنا لینا. کہتا بنا لی دکان, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا تم ایک اور دکان بنا لینا. کہتا ایک اور بھی بنا لی, پھر کہتا تم بڑا سٹور بنا لینا. اس نے کہا بڑا سٹور بھی بنا لیا, پھر کہتا تم محنت کرنا, زندگی میں آگے بڑھنا اور ایک وقت آئے گا سکون سے زندگی گزارنا, سکون کرنا. وہ بندہ کہنے لگا بیٹھ کے سکون ہی کر رہا ہوں, سکون کرنے دو مجھے. آج ہمارا بھی یہ حال ہے, ہم کسی کی بات اچھی سن لیتے ہیں لیکن بدلنا چاہتے نہیں ہیں. بدلتا وہ ہے جو بدلنا چاہتا ہے. آپ کسی کو جتنی اچھی باتیں سنا لیں, سن لیں, اچھی باتیں سننے کے بعد جب تک اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے, تب تک آپ بدلیں گے نہیں. کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا, تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. آج نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں گے. اچھوں کے ساتھ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. کمال یہ ہے, آپ کے اخلاق کا کمال یہ ہے آپ بروں کے ساتھ اچھے بن کے دکھائیں. ناقابل بندے کے ساتھ نبھا کرنا اصل قابلیت ہے.
ورنہ قابل بندے کے ساتھ نباہ کرنا کوئی قابلیت نہیں. آپ کی قابلیت یہ ہے کہ آپ ناقابلوں کو، ناقابل نااہل کو نباہ کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی کے دل میں جگہ کرنے کے لیے، اترنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اچھے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بے حیا نہیں ہو سکتا اور برے اخلاق والا نہیں ہو سکتا. آج دیکھ لیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور اخلاق کی تعریف کیا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھی طرح ملے، آپ اس کے ساتھ اچھی طرح ملیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، یہ رد عمل ہے. اچھے اخلاق یہ ہیں کوئی آپ کے ساتھ برا ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ ماڑی کرے آپ اس کے ساتھ چنگی کریں. یہ ہے اچھا اخلاق. چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، چنگیاں داتے اچھوں کا تو اچھوں کے ساتھ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، چنگوں کے ساتھ تو سارے ہی چنگے ہیں. مزہ تب ہے جب بروں کے ساتھ آپ اچھے بن کے دکھائیں اور اس برے کو بھی اچھا بنا لیں. اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اور حضور نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، وہ جو گمراہی میں ڈلے ہوئے تھے، حضور نے انہیں رہنما بنا دیا. وہ جو خود گمراہ تھے اللہ کے رسول نے انہیں رہنما بنا دیا. حضور نے ایسی زندگی، ایسی حیات مبارکہ اور ایسے جینے کے سلیقے اور ڈھنگ ہمیں سکھائے ہیں. اگر ہم وہ سلیقہ سیکھ لیں، اگر ہم وہ طریقے اپنا لیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرما دے گا. نیت کریں انشاءاللہ جو ہم سنیں گے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا.